شروع اس پاک پروردگار کے نام سے جو بہت جلد راضی ہو جانے والا ہے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کہ کیا تہجد میں مانگی گئی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور کون سی ایسی دعائیں ہیں جو صرف تہجد میں مانگنے سے قبول ہوتی ہیں۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ تمہارا نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے، اور جو دعائیں تم مانگ رہے ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہیں۔ بہت ساری دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم مانگتے ہیں اور قبول ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری دعائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جلدی قبول نہیں ہوتی، اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ ایسا کیوں؟ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھی تو ویسی ہی تسبیح سے اللہ کو پکار رہے ہیں جیسی یونس علیہ السلام نے کی۔ ہم بھی تو وہی دعا مانگ رہے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی، تو پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ہم تو ایک جائز دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے اپنے لیے خیر و بھلائی مانگ رہے ہیں، تو صرف یہ کہ دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بس دعا مانگنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ تمہاری مستقل دعائیں ہی ناممکن کی قبولیت کو ممکن بناتی ہیں۔ تمہارا یقین ہی تم پر وہ دروازے کھولتا ہے جن کو کھولنا کائنات کی کسی شے کے بس میں نہیں ہوتا۔ تمہارا صبر ہی تمہیں معجزوں سے ملواتا ہے، اور کن سے فیکون تک ہر ادھوری کہانی مکمل ہو جاتی ہے۔ اور یہ تو کبھی بھی مت سوچنا کہ اللہ پاک تمہیں کبھی خالی ہاتھ لوٹائے گا۔ ایک بات یاد رکھنا کہ تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد نہیں ہو رہا۔ تم صبر کر رہے ہو، تم دعا مانگ رہے ہو، تم طویل انتظار کر رہے ہو، چاہے جو بھی ہو رہا ہے وہ ایک مقصد کے تحت ہو رہا ہے۔ سنو، ہر کسی کے لیے ہر ایک وقت قبولیت کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے ہاں ہر بندے کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ کس بندے کو کس وقت کیا عطا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنے پہلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا تہجد میں دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ تو جان لو، تہجد کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں جب نصیب کے روبرو آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں تب کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، تب چار سو کن کی صدائیں گونجتی ہیں۔ تہجد کا خاموش سجدہ آسمانوں پر تہلکہ مچا دیتا ہے، اور تہجد کے آنسو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتے۔ تہجد کے سجدوں میں بہایا گیا ایک آنسو، فقط ایک آنسو ساری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، اور سچے دل سے مانگی گئی بس ایک دعا نصیب کو پلٹ کر رکھ دیتی ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ 7 آسمانوں کے پار سفر کرتی ہیں۔ تہجد کی دعائیں کبھی مایوس نہیں کرتی۔ یقین مانو، یہ صرف باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور تہجد کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے۔ اگر تو کوئی دعا تمہیں تہجد تک لے گئی ہے تو جان لو تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہو چکی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، چاہے وہ تہجد کی دعا ہو یا کسی فرض نماز کی، چاہے وہ ہنس کر مانگی گئی ہو یا روتے ہوئے، چاہے وہ کسی نمازی کی ہو یا بے نمازی کی۔ جو کافر کو بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ تمہیں تڑپتا ہوا چھوڑ سکتا ہے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ وہ 70 ماؤں سے بڑھ کر اپنے بندے سے پیار کرنے والا ایسا کبھی بھی نہیں کرتا۔ تہجد کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو، اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ ہمارا دوسرا سوال کہ تہجد میں کون سی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یہ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ ہر جائز دعا اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہر طرح سے مانگ لینے کے باوجود بھی ہمیں لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی۔ میں نے یہاں پر لفظ استعمال کیا ہے ہمیں لگتا ہے،
حالانکہ ایسا ہوتا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر دعا قبول کرتا ہے۔ یہ بس ہمیں ہی لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اگر کوئی ایسی دعا جو ابھی تک قبول نہیں ہوئی، اسے ایک بار تہجد میں مانگ کر ضرور دیکھیں، کیونکہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بندے کی دعا سنتا ہے، قبول کرتا ہے، لیکن ہر ایک کے لیے خاص وقت ہوتا ہے عطا کرنے کا، دینے کا۔ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک تمہیں عطا نہیں کیا، وہ خاص تہجد کے وقت کے لیے سنبھال رکھا ہو کہ میرا بندہ تہجد تک آ جائے، پھر میں اسے عطا کروں گا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر طرح سے اللہ سے مانگتے ہیں، لیکن انہیں ملتا نہیں، اور انہیں تہجد کے پہلے سجدے میں ہی جا کر مل جاتا ہے۔ کسی کو چند دنوں کے بعد ملتا ہے، کسی کو مہینوں کے بعد، اور کسی کو سالوں کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص وقت مقرر کر رکھا ہے اپنے بندے کو عطا کرنے کا۔ یہ حضرت علی علیہ السلام کا ہی قول ہے کہ وقت سے پہلے اور نصیب سے زیادہ کسی کو نہیں مل سکتا۔ جو دعائیں ابھی تک قبول نہیں ہوئی، انہیں تہجد کے سجدوں میں مانگ کر دیکھیں، انشاءاللہ قبولیت تمہاری منتظر ہے۔ آخر میں ایک بات کہ ضروری نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم جنہیں اپنے لیے بہتر سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے بلاؤں سے کم نہیں ہوتی، اور یہ ہماری دعائیں ہی ہوتی ہیں جو ان بلاؤں کو ہم سے دور کرتی ہیں۔ وقتی طور پر ہمیں تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ تھوڑا وقت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی حقیقت ہم پر عیاں کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، پھر ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کس قدر نقصان دہ تھیں، اور پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہوا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے، ان بلاؤں سے بچا لیا پاک پروردگار نے، جو ہم اپنے لیے منتخب کر بیٹھے تھے۔ آخر میں ایک بہت ہی خوبصورت دعا کہ اے سب سے زیادہ جلد راضی ہو جانے والے پاک پروردگار، اپنے اس بندے سے راضی ہو جا، اپنے اس بندے کی دعا قبول فرما جس کے پاس دعا کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جو بہت زیادہ بے بس ہے۔ آمین یا رب العالمین۔